السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم اردو کی سبق خوانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 14 یعنی ہم نے کار خریدی، اس کو پڑھا بھی اور اس کے مشقی سوالات بھی حل کیے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک نئے سبق کی طرف، یعنی کرپشن کا سد باب۔ سبق نمبر 15 کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصنف نے کرپشن کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے اور اس پہ جو قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کرپشن کا سد باب۔ سبق نمبر 15، کرپشن کا سد باب۔ میرے ابا جان ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہیں۔ ابا جان دفتر سے واپس آئے تو کافی پریشان تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب گھر والے چائے پی رہے تھے کہ دادا جان نے ابا جان سے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ ابا جان، میرے دفتر میں آج اینٹی کرپشن والوں نے چھاپا مارا اور بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لے گئے۔ دادا جان، بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا نا؟ ابا جان، جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، الحمدللہ میں نے ہمیشہ حلال رزق کمایا ہے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال رزق ہی کھلایا ہے۔ دادا جان، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میری کمپنی میں ہر روز تجارت اور خرید و فروخت کے حوالے سے مختلف کام ہوتے ہیں۔ ہماری کمپنی کے مالک اور کچھ عہدیدار کچھ عرصے سے اپنے کاروبار میں بدعنوانی کر رہے تھے۔ مجھ سمیت کئی اہم عہدیداروں نے انہیں اس کام سے تنبیہ کی تھی کہ ایسا کام نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے نتیجے میں آج اینٹی کرپشن والوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دادا جان، بیٹا یہ بات مسلم ہے کہ خرید و فروخت کا عمل ہمیشہ سے انسانی زندگی کا لازمی حصہ رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنے استعمال کی تمام اشیاء خود ہی پیدا یا تیار کر لے۔ عمدہ معاشرے کے قیام کے لیے جب ہر شخص کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں تو پھر خرید و فروخت کے معاملات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ خاص لطف و کرم فرمایا کہ انہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ صرف خرید و فروخت کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس کے متعلق احکام و ہدایات دے کر ثواب اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل خود بھی تجارت کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب فرمائی۔ ابا جان، میں تو اس ادھیڑ بن میں ہوں کہ وطن عزیز میں عمدہ معاشرے کے قیام کے لیے کرپشن کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ دادا جان، آپ جانتے ہیں کہ جس ملک میں کرپشن کا راج ہو وہاں صنعتی و کاروباری اداروں کے لیے کام کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ وطن عزیز میں کرپشن کی صورتحال نے دہشت گردی اور لاقانونیت کے ساتھ مل کر غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچایا، جبکہ ملکی صنعت کار دیگر ممالک کو رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار قدرتی وسائل اور زراعت کے دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ہمارا ملک دنیا کی ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ احتساب کے اداروں کو مضبوط کیا جائے اور سرکاری محکموں میں کرپٹ افسران کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے کردار کو کرپشن کے خاتمے کے لیے زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ گوشواروں سمیت کسی بھی معاملے میں غلط بیانی کرنے والوں کا محاسبہ ممکن ہو۔ سرکاری ملازمین کی اجرتوں کا ڈھانچہ اگر ان کے کام اور عہدوں کی مناسبت سے ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے تو اس سے کرپشن کی شرح کم کرنے میں مدد ملے گی۔ کرپشن کے سد باب کے لیے اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ماتحت عدالتوں میں کرپشن سے متعلق مقدمات کے فیصلے جلد ہوں۔ اس لیے بیٹا وطن عزیز کو غربت، بدعنوانی اور افراتفری کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تمام عناصر کو اپنا اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم تجارت اور کاروبار کرتے وقت اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ ابا جان، مجھے چند اصول تو بتائیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیٹھے بچے بھی ان اصولوں کو جان سکیں۔ دادا جان، ٹھیک ہے بیٹا، تو سنو۔ کاروباری زندگی میں قدم قدم پر لالچ، حسرتیں اور اندیشے ہمارا پیچھا کرتے ہیں، جن سے مجبور ہو کر کاروباری حضرات مزید ناپسندیدہ افعال میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ وہ کم نفع پر صبر کی روش اختیار کریں اور اپنی تجارت میں جذبہ احسان کو مد نظر رکھیں۔ ضرورت مند خریدار اگر اپنی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہوں تو بھی جذبہ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ نفع نہ لیا جائے۔ تاجر کو چاہیے کہ خریدار کو کسی قسم کا دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ خدمت اور حاجت روائی کے جذبے کے خلاف تو ہے ہی، دیانتداری کے بھی خلاف ہے۔
اس لیے اگر اس کے سامان میں کسی قسم کا عیب ہو تو اس کو نہ چھپائے بلکہ سچائی کے ساتھ بیان کر دے۔ اگر چھپائے گا تو خیانت اور ظلم کا مرتکب ہوگا، اور اگر ایسی صورت میں خریدار کو شریعت کی روح سے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ تاجر کو عیب دار مال واپس کر دے اور اپنی رقم واپس لے لے۔ تجارت میں جھوٹ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ دور حاضر کی تجارت میں لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، غیروں کی تو بات ہی کیا، بعض سادہ لوگ مسلمان بھی ایسا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اعلان قرآن کریم میں موجود ہے۔ کچھ تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گاہکوں کو مطمئن کرنے کے لیے بات بات میں قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کھانے سے اگرچہ ابتدا میں خریدار بھروسہ کر لیتا ہے اور مال بک جاتا ہے، لیکن آئندہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی اس عادت سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کی قسموں پر یقین کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ منظم ڈھنگ سے جعلی کرنسی کا دھندا چلا رہے ہیں اور بعض نادانی میں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے نقصان کی تلافی کے لیے کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح فریب دہی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے دوسرے کا مال بالکل ناحق اور باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بھی ایک بدترین اخلاقی بیماری ہے جو آج کے بازاری نظام میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ بدترین قسم کی خیانت ہے کہ پیسے تو پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ کم تولنے کو اسلام میں جہاں ناپسند کیا گیا ہے، وہیں زیادہ تولنے کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں احساس اور احتیاط دونوں ہی پہلو شامل ہیں۔ تجارت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گاہک اپنی کم علمی یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے کسی چیز کی نوعیت یا خاصیت کو از خود سمجھ نہیں پاتا اور دکاندار یا تاجر ہی سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ اس لیے تاجر کو درست مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ اچھا مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ زیادہ نفع خوری کے لیے ایک حربہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ضروری اشیاء کے ذخیرہ اندوزی کر کے بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، جس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور چیزوں کے نرخ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر گراں فروشی کے اس موقع سے ذخیرہ اندوز تاجر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یوں تو اسلام میں نرمی اور خوش خلقی کا رویہ اختیار کرنے کی عمومی تعلیم دی گئی ہے، لیکن تجارت کے شعبے میں اسے خصوصاً پسند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دو اشخاص کے جائز تجارتی معاملے میں تیسرے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مداخلت کی ایک صورت یہ ہے کہ قیمت بڑھا کر اس چیز کو خریدنے کا اظہار کرے جس کا معاملہ زیر غور ہے، اس میں خریدار کے نقصان کا امکان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خریدار سے یہ کہے کہ بالکل یہی چیز یا اس سے بہتر میں آپ کو اس سے کم قیمت پر فراہم کر سکتا ہوں، بعد میں آپ اس معاملے کو ترک کر دیں۔ اس صورت میں بیچنے والے کا نقصان کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں درست نہیں، اور اگر مقصد خود خریدنا یا بیچنا نہ ہو، صرف معاملے کو بگاڑنا ہو، تو یہ اور بھی برا فعل ہے۔ ایک مسلمان تاجر کو چاہیے کہ تجارت کے مشغولیت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تجارت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض آن پڑتا تو کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو غافل نہ کرتی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے۔ یہ ہے کاروبار اور تجارت کے چند اہم اسلامی اصول جن کو اپنا کر ایک مثالی مہذب معاشرے کی تشکیل ممکن ہے، کیونکہ اگر ان پر عمل کرتے ہوئے تجارت کی جائے تو بلا شبہ وہ تجارت دنوی اور اخروی اعتبار سے بڑی نفع بخش ثابت ہوگی۔ جی عزیز طلباء، آپ نے سبق کو پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا ہوگا اور ایک ایک بات اپنے دھیان سے سنی ہوگی کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کس طرح کا کام ہوتا ہے، اور دادا جان نے کس طرح جو ہے سمجھایا کہ ہم کس طرح کاروبار میں کرنا چاہیے، اسلامی اصولوں کو کیسے سامنے رکھنا چاہیے، احسار اور قربانی یعنی جذبہ احسار کو دل میں رکھ کر جو ہے ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیجیے۔ تو امید ہے آپ نے سبق کو اچھی طرح پڑھا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔